یہ قرآن جس میں وعد و وعید بھی ہے، بشارت بھی ہے، جنت کی بشارت ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، ماضی کی قوموں کی داستان عبرت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبر لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام اسے پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تلاوت کرتے ہیں، میری راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اس تجارت میں جو شریک ہوتے ہیں انہیں اس میں نقصان کا کوئی خطرہ یا کوئی کسی طرح کا انتظار نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفع بخش تجارت ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ قرآن، اس کو پڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب سے زیادہ نفع بخش سودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، لوگو قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن اس شخص کی سفارش کرے گا جو اسے پڑھے گا۔ آج دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ میرا پیر سفارشی ہے، میرا ملنگ سفارشی ہے، میرا دھڑنگ سفارشی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پیر کی درگاہ پہ جاؤ وہ تمہاری سفارش کرے گا، بزرگ کا وسیلہ لو وہ تمہاری سفارش کرے گا، بتوں کا سجدہ کرو وہ تمہاری سفارش کرے گا، نظر و نیاز کرو اور کفر و شرک کرو یہ بزرگ سفارش کریں گے۔ نہیں، فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے اللہ کی بارگاہ میں قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ انسان کی عقل مردہ ہو گئی ہے، جو چیز سفارش کرنے کے لیے تیار ہے اس کو چھوڑ بیٹھا، اور جو مردے ہیں جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، جو قبروں میں دفن ہیں، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں ماتھا رگڑتا ہے، وہاں سر جھکاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن پڑھو یہ تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا، اس سے بہترین کوئی انعام ملے گا بندے کو۔ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان مبارک میں اترا۔ امام بخاری اور مسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے رات کو خواب نظر آتے، اچھے خواب، اور دن میں آپ اسی خواب کو دیکھتے، اس کی تاثیر، اس کا منظر، اور دھیرے دھیرے آپ تنہائی پسند کرنے لگے۔ آپ اپنا توشہ وغیرہ لے کر کے غار حرا چلے جاتے۔ آج لوگ غار حرا تفریح کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے، حالانکہ گھومنے کا کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے، تھکیں گے۔ اگر وہ وقت طواف میں گزارے تو کچھ اجر ملے گا، وہ پہاڑی پہ گھومنے سے کیا ملے گا؟ ایک ہے کہ تاریخی جگہ آپ نے دیکھ لیا، ورنہ غار حرا، غار ثور یا ان جگہوں پہ گھومنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، طواف کا اجر ہے، نوافل کا اجر ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لیتے، غار حرا چلے جاتے اور تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کرتے۔ توشہ ختم ہو جاتا، پھر آپ واپس آتے اور حضرت خدیجہ سے توشہ لیتے، رب کی عبادت کرتے۔ ایک دن آسمان سے رب کا فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبوچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے اپنے سینے سے دبوچا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار فرشتے نے سینے سے لگایا، خوب زور سے دبوچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، رمضان کے اندر یہ حادثہ ہوا اور یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہیں سے وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ غار حرا میں تنہا آسمان سے رب کا فرشتہ آیا، سینے سے دبوچا، کہا اقرا۔
آپ نے کہا پڑھنا نہیں جانتا، پھر سورہ علق کی یہ 3 آیتیں 4 آیتیں اتاری کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلا معاملہ تھا، پہلی وحی تھی۔ گھر آئے کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں روزانہ غار حرا جاتا، مہینوں سے سالوں سے جاتا، کوئی چیز نہیں سامنے آئی، آج ایک شخص نے آ کر کے اس طرح مجھے سینے سے دبوچا اور یہ چیزیں بتائی، مجھے تو اپنے اوپر خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ غریبوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی رسوا نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو نصرانی عالم تھے اور توریت کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، ان کے پاس لے کر کے گئیں اور کہتی ہیں کہ اے چچا زاد، اے میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے اس بھتیجے سے سنیے کہ کیا یہ بتا رہے ہیں۔ ورقہ نے کہا بتاؤ بھتیجے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ غار حرا میں ایسا ایسا میرے ساتھ پیش آیا ہے، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا۔ ورقہ نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر توریت لے کر آتا تھا۔ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، آپ کو بہت بڑا اعزاز ملے گا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم اس شہر سے آپ کو نکال کر باہر کر دے گی، تو میں آپ کو آپ کی مدد کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ آپ جو دعوت پیش کریں گے، جب بھی کسی نے اس قسم کی دعوت پیش کی، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ورقہ کی وفات ہو گئی۔ ابن اسحاق اور ابو سلیمان دمشقی نے علامہ ابن الجوزی سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا اور اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، آج 14 تاریخ ہے، 1.5 مہینہ تقریباً باقی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے بابرکت رات میں، لیلۃ القدر میں، ماہ رمضان میں اس قرآن کو اتارا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کا مقام و مرتبہ اور یہ قرآن کے نزول کا آغاز ہے۔ جب قرآن اترا، رب نے حکم دیا کہ اب اس پیغام کو پھیلائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کو عام کیجئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو جو بشارت دی، اس قرآن کو پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، تو ان پہ سکینت اترتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور فرشتے ان پہ اپنی رحمت کا بازو پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے۔ وہ گھر، وہ مسجد جہاں قرآن پڑھا جائے۔ آج لوگوں کو قرآن سے چڑ ہوتی ہے، کہیں گے بھائی قرآن کی تفسیر سنو، قرآن کا درس ہو، کہیں گے نہیں ہم تو اسی بزرگوں کی کتاب پہ چلیں گے۔ قرآن پڑھنے والوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کہیں گے دیکھو قرآن پڑھنے چلا ہے۔
تم قرآن تمہارے لیے نہیں اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ رب فرماتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے ہے، رب نے کہا قرآن کو میں نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ آج جبہ و دستار والے کہتے ہیں قرآن علماء کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم یہی پیر صاحب کی کتاب لے کے گھومو۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی مظلومیت ہے، امت مسلمہ کی تباہی کا سبب ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، مسلمان تو نے قرآن کو چھوڑ کر کے یہ ذلت و رسوائی مول لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اترا، لوگ اس کو پڑھتے تھے اور فرمایا کہ اس پہ 10 نیکیاں ہیں، اور سب سے بہترین مجلس اور سب سے بہترین انسان کائنات کا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے اور خود سیکھے۔ بہترین کون ہے؟ مہندس ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور بڑے بڑے علوم کا ماہر ہو، اور بڑی بڑی کتابوں کا لکھنے والا ہو، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر سنانے والا ہو۔ بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ کس کا بیان ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لبید ایک شاعر تھے، حضرت لبید رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور شاعر، بہت بڑے ادیب۔ ان کی عمر 120 سال تھی، 60 سال جاہلی دور میں اور 60 سال اسلام کا انہوں نے پایا، اور بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ موجود تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ لبید ذرا اپنی شاعری کا کچھ حصہ لکھ کر بھیجو۔ بہت بڑے شاعر، بڑے ادیب، حضرت لبید نے سورہ بقرہ لکھ کر بھیج دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے لبید، میں نے تمہاری شاعری کے کچھ نمونے مانگے تھے، تم نے سورہ بقرہ بھیج دی، کیا میں سورہ بقرہ نہیں جانتا؟ لبید رضی اللہ عنہ نے کہا ابعد القرآن یا عمر، عمر کیا قرآن کے بعد کسی شاعری کی ضرورت ہے؟ ادب ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، لطف ہے، رحمت ہے، سکینت ہے، سارا لطف مجھے قرآن میں مل جاتا ہے۔ اب مجھے کسی شاعری کی، کسی فصاحت و بلاغت کی ضرورت نہیں رہ گئی، قرآن میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے